حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا، عمر کا مسلمان ہونا حقیقی مسلمانوں کی فتح تھی۔ جو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، مکہ میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بیت اللہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہاں جا کر طواف نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہر مسلمان شیر بن گیا، ہر مسلمان بہادری پہ آ گیا، ہر مسلمان کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہاں پر جاتے ہوئے آج ہم جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر آج نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بنا دی گئی، ان کو سردار بنا دیا گیا، ان کے پیچھے ایک قافلہ چلتا ہوا بیت اللہ کی طرف جائے گا۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کا سردار بنا دیا گیا، اور یہ دونوں قافلے چل پڑے ہیں، اور جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور سارے مسلمان داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داخل ہوئے، وہاں جا کر نماز پڑھی، طواف کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھنا ہمارے لیے بڑا فخر کی بات تھی، عمر کے آنے سے ہم علل اعلان وہاں پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر ہم طواف بھی کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ جب خوشی کا منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق اس کو کہتے ہیں جو کفر، باطل اور حق میں واضح فرق کرنے والا ہو۔ اور قرآن مجید کا بھی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس فرقان کا معنی بھی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور فاروق کا نام بھی مطلب بھی حق اور باطل میں واضح فرق کرنے والا ہے۔ اب یہ قرآن کی نسبت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد ہجرت کا موقع آ گیا، سارے مسلمان وہاں سے جانے لگے مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج ہجرت کریں گے، یہاں مکہ چھوڑ دیا جائے گا، مدینہ منورہ میں جا کر ڈیرے ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد مومن ہے، واحد مسلمان ہے، واحد خلیفہ ہے، واحد ہماری جماعت میں ایک ایسا انسان ہے اور عزت والا، عظمت والا ہے کہ وہ جا جا کر بڑے سرداروں کو اپنے ایمان کی خبر سنایا کرتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں چلا گیا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اللہ کو ماننے لگا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد شخص تھا، باقی جتنے بھی مومن تھے، بڑے صحابہ تھے، وہ سارے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کر اپنا ایمان بچاتے تھے، لیکن عمر واحد ویسا شخص ہے کہ جس نے جا کر علل اعلان کیا، کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب ہجرت کی باری آتی ہے، سارے چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک اعلان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ میرے مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی ماں کو رولانا ہو وہ میرے مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ اور فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے، رحمت ہمارے ساتھ ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ یہ اعلان کرنا تھا، سارے سردار سہم گئے، سارے سرداروں کی ہمت نہ پڑی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان ہجرت کرتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں،
وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، سارے صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اور خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اس لقب سے پکارا جاتا ہے، امیر المومنین کے لقب سے نہیں پکارا جاتا۔ جتنا بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور رہا ہے، اس کے اندر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب آیا، بیمار ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو، مہاجرین اور انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، میٹنگ کی، کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنا امیر مقرر کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیا، کہا کہ عمر کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اب بڑے صحابہ موجود تھے، صحابہ نے عرض کی ہمیں کوئی تردد نہیں ہے عمر کے بارے میں، عمر بہت اچھے ہیں، لیکن عمر کی طبیعت میں بڑی سختی ہے، عمر کی طبیعت میں بڑی سختی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نرم ہوں اس لیے عمر سخت ہے، اب جب عمر کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ پڑے گا تو عمر خود بخود نرم پڑ جائے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے ایک مختصر بیان فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، سارے صحابہ آ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی، کہا کہ لوگوں آپ کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، آپ کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، آج سے عمر نرم ہو گیا ہے، آج سے عمر نرم ہو گیا ہے، ہاں ان کے لیے جو کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اگر کوئی ظلم کرے گا، کوئی جبر کرے گا، کسی کا حق مارے گا تو عمر ویسی ہی سختی برقرار رکھے گا، اس وقت تک عمر نرم نہیں ہوگا جب تک اس کو پٹک کے زمین پر، ایک گال کو زمین پر لگا کر دوسرے گال پر اپنی پاؤں کو رکھ کر اس کا حق نہ دے دے، اس وقت تک عمر نرم نہیں پڑے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے خلافت ملنے کے بعد، اور فرمایا کہ میرے بارے میں نرمی کرو، میرے بارے میں نرمی کرو، اور آپ نے جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھے بتاؤ، جو اپنے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں، جو اللہ نے تمہیں حقوق دیے ہیں، جو نبی علیہ السلام آپ کو حقوق دے کر گئے ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حقوق دے کر گئے ہیں، وہ حقوق مجھے یاد کرواؤ، اس کے بارے میں مجھے تنبیہ کرو تاکہ میں اس کو یاد رکھوں اور ان حقوق کو میں پورا کروں۔ آج خود ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم غریب کی قدر نہیں کرتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت دیکھیے،